أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في موعظ آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقصروا للذكر هذه اللذات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو حی لا یموت ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی سرکار دو عالم سرور کونین شافی روز محشر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، خواتین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے حمد و صلوات کے بعد قرآن حکیم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا تلاوت کی ہے. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کو جب پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوق بنا کر بھیجا، اعلیٰ مخلوق بنا کر بھیجا، اور سارے مخلوق کو انسان کے تابع رکھا. اور یہ مخلوق کو پیدا کرنا بھی صرف انسان کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے تمام زمین کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کرنا انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے پیدا نہیں کیا مگر انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کرے. دنیا کے اندر انسان بھیجے گئے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے پے در پہ انبیاء علیہ السلام کو نازل بھیجتے گیا، اور جن میں بعض کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کتابوں کا سلسلہ بھی رکھا، اور اس کی خاتمیت جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امت کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں بتلا دی ہیں جو قیامت کے صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کر کے چلے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس شریعت کو، جو کہ شریعت اسلام ہے، دین اسلام ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور اسی کو قبول کرے گا. اس کے علاوہ جو دین ہے، اس کے علاوہ جو راستے ہیں، ان سارے چیزوں کو رب العالمین
قرار دیا ہے. اب اس پر چلنا ہی انسانوں کی نجات ہے. اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنانا ان کی کامیابی ہے. جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا نقصان اور رسوائی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. سامعین اکرام، تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں، جو کہ میرا موضوع فکر آخرت یا آخرت کی تیاری. آج ٹیکنالوجی کی دور، ترقی کے دور کے نام پر انسان جس راہ پر چل رہا ہے، اور یہاں انسان جتنے ترقیات کے معاملات ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، وہیں حوادثات بھی اتنا ہی زیادہ پیش آ رہے ہیں. جہاں جتنا ترقی کے انسان ترقی کے راہ پر جا رہا ہے، وہیں حوادثات یعنی حادثات بھی اتنا ہی زیادہ ہو رہے ہیں. کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا انسانوں کے کانوں میں موت کی آواز نہ آتی ہو. انسانوں کے کانوں میں، انسانوں کے ذہنوں میں موت کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو تبدیلی موت سے ہونا چاہیے. جو تبدیلی موت کے حوادثات یا موت کے بارے میں سننے کے بعد انسان کے دل و دماغ، اس کے جسم کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہو رہا ہے. گویا کہ یہ بات بتلا رہا ہے انسانوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور جو حوادثات ہو رہے ہیں اسے گویا کہ وہ ایسے معمولی سمجھ چکے ہیں، بس اس کے ذریعے کوئی عبرت اور نصیحت لینے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں. جبکہ پہلے زمانے میں لفظ موت جب سنتے تو لوگوں کے جسم کے اندر بھونچال آ جاتا تھا، لوگوں کے جسم کے اندر کیفیتیں بدل جاتی تھی. سخت سے سخت دل والا انسان بھی کچھ دیر کے لیے رحم و کرم کا ملامت کا معاملہ بن جاتا تھا. اس کے ساتھ نرم دل ہو جاتا تھا، غم سے نڈھال ہوتا تھا. خوشیوں کو دور کر دینے والی چیز ہوتی تھی موت. لوگوں کے آنگنوں میں جو سہاگن کو دور کر دینے والی چیز ہوتی تھی موت. لیکن آج یہ موت ایک معمولی چیز بن چکی ہے. آج یہ موت عبرت اور نصیحت کا بات موت سے نہیں لینے والے بن چکے ہیں لوگ. ہائے افسوس، موت ایسی چیز ہے جو کہ کسی سے انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ موت سے تو کسی کو فرار نہیں ہے، ہر آدمی موت کے آغوش میں جانا ہے. یہ بات سب لوگ مانتے ہیں، لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. جبکہ موت کے حوالے سے رب العالمین نے جس فرشتے کو مقرر کیا، جن کے ذمے میں موت کی ذمہ داری دی رب العالمین نے، وہ فرشتہ بھی بسا اوقات موت لیتے وقت بعض لوگوں کے بارے میں فرشتہ خود گھبراتا ہے. فرشتہ خود گھبراتا ہے بعض موقع پر. یعنی یہاں تک کے معاملہ ہے جو کہ اللہ کے جلیل و قدر ایک فرشتہ ہے جن کے پاس جب موت کا وقت کسی کو آ جاتا ہے وہ فرشتہ بحکم الہی پہنچ جاتا ہے. اور ایسے فرشتہ بھی بس اوقات موت کے بارے میں آگے پیچھے یعنی نکالنے کے بارے میں سوچتے اے اللہ اسے کچھ مہلت اگر دیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ دن آپ لوگ رہ سکتے تھے. یہاں تک کہ یعنی فرشتے بھی کچھ دیر کے لیے یعنی موت کے بارے میں وہ لوگ ناگوار محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس سے ان کے دلوں کے اندر یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی ان کی کیفیتیں بدل جاتی تھی. لیکن آج انسان اتنا سخت دل والا بن چکا ہے اور اس چیز کو اتنا معمولی بنا لیا ہے کہ اگر کسی کی موت ہو گئی اور اس کے سامنے حادثات ہوتے ہیں، ہم نے روزمرہ دیکھتے ہیں کتنے حوادثات روڈ پہ نہیں ہوئے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے جو بکھرے ہوتے ہیں اسے ایک جگہ کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ کرنا پڑتا ہے. اور آج تو ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے، ہاتھ کے موبائل فون میں نکلا، کسی کا بھیجا نکل گیا، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے باوجود بھی اس چیز پر انسانوں کے ساتھ کوئی غور و فکر، انسانی زندگی کے اندر اس چیز سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم جاتے رہتے ہیں روڈ پہ، آتے رہتے ہیں، کتنے موت ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا نہیں کیا. گویا کہ نہیں کرنا ہمارے دلوں کی سختی کی علامت ہے، ہمارا دلوں کا سختی کی علامت ہے.
موت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، موت کے بارے میں دلوں کے اندر کوئی، ہمارے جسم کے اندر، دل کے اندر کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہونا، یہ ہمارا سخت دل کی علامت ہے۔ سخت دل جب جس کا آ جاتا ہے اس کے ساتھ معاملہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا توفیق نہیں ہوتی، جس کی دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلوں کو نرم کرنا ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز موت کی یاد ہے، موت کی یاد ہے۔ معاملاتی زندگی میں، روزمرہ کی بزی لائف میں انسان جس چیز سے غافل ہو رہا ہے، اس غفلت کو دور کرنے والی چیز موت کی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ جو کہ سید ولد آدم ہے، تمام آدم کے اولاد میں سب سے افضل مخلوق ہے، سب کے سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت پر، موت کے لفظ موت جب یا موت کے بارے میں کوئی تذکرہ ہوتا، آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی، آخرت کا ذکر آتا تو آپ کے پیشانی پر بل پڑ جاتے، آپ کے جسم سے پسینے چھوٹتے، گھبراہٹ محسوس ہوتی، آخرت کا تذکرہ۔ اور آخرت جو ہے، آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعوے دار ہیں۔ ہمارا کیفیت کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اکبر، اللہ نے یاد دلاتا ہے امت کو۔ قرآن کی موت یا موت کے تذکرہ کے متعلق لگ بھگ 50 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے اعمال کو قیامت کے دن جواب دیے جاؤ گے۔ وہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہوا جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب انسانوں کو موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا جواب وہاں دینا ہے، اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور کامیابی انسان جس کے بارے میں دنیا کے اندر محنتیں، اس کی قربانیاں، اس کی کوششیں ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ کامیاب ہو۔ اور کوئی کامیابی چاہتا تعلیم کے اندر، کوئی کامیابی چاہتا مال کے اندر، کوئی کامیابی چاہتا عہدے کے اندر، کوئی کامیابی چاہتا رتبہ اور بلند معاملات میں۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے پیچھے کامیابی کے لیے دوڑنے والے کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے آخرت میں جہنم سے جو بچا لیا گیا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ نے چوتھی چیز کا ذکر کیا، جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہ دھوکے کی زندگی تمہارے پیچھے نہیں آئے گی، لیکن ہمارے نفسیات کا اللہ رب العالمین جو کہ خالق ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ارے کہاں بھاگتے ہو دنیا کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے کہاں بھاگتے ہو؟ یہ رہنے والی چیز نہیں ہے، بقا رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ اللہ نے یاد دلایا۔ اور موت جو کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ ایک آدمی کو یا تمام لوگوں کو ایک طرح نہیں آتی موت، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ موت ہر آدمی کو نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو کیفیتیں ہوتی ہیں، موت کے وقت جو حالات ہوتے ہیں، وہ سب کو ایک طرح نہیں ہے، الگ الگ انداز میں ہے۔ اور قرآن کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر مختلف کیفیتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مختلف، لیکن عمومی بات مسند احمد کی روایت ہے، برا بن عازب کی بہت لمبی روایت کے اندر عمومی طور پر یہ ہے، نیک لوگ، مومن، متقی، پرہیزگاروں کو موت کے وقت میں جو تکالیف ہے وہ کافر، گنہگار، نافرمان، ظالموں کے کم ہوتا ہے۔ مومن، متقی، پرہیزگاروں کو جو تکالیف موت کے وقت میں
عام حالات میں عمومی طور پر گنہگار کافر ظالم لوگوں کے مقابلے میں کم، لیکن جب خصوصی اعتبار سے احادیث کا، سیرت کا، صحابہ کی زندگیوں کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم غور و فکر کیا جائے تو پھر آپ لوگوں کو بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بعض اصحاب کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کے آخری ایام میں بھی ایسے تکالیف ہوئے ہیں کہ وہ اس تکلیف کو دنیا کی تمام انسانیت کی تکلیف سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک ایک صحابی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام بخاری رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور سیرت نگار علامہ شیخ صفی الرحمن اللہ الرحیق المختوم کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی نبی کا نام آئے تو ضرور پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو تکالیف آپ کو ہوئی ہے، ان تکالیف کو دیکھنے کے بعد کسی دوسرے تکلیفوں کو میں برا نہیں سمجھی، کسی دوسرے لوگوں کے تکلیفیں مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد۔ رحمت للعالمین ہے، اور فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، چاہتے ہیں تو ہم آپ کو رکھیں گے اور زیادہ دن۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کے ساتھ آخری مرحلہ کیا حال ہے اس نبی کا؟ مسواک کی کاڑی جو عبد الرحمن بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کاڑی کی طرف نظر اٹھائے، اس کاڑی کو اما عائشہ نے لیے، آپ نے دیے تو آپ مسواک نہیں اٹھا سک پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے طاقتور تھے، خیبر کے موقع پر ایک بڑی چٹان کو خندق میں جو تھا، جسے آپ ایک کلاڑا مارے تو ریزہ ریزہ ہوا، ایسے طاقتور انسان، ایسے طاقتور شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت میں مسواک کاڑی بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ کیا کیسی کمزوری آ گئی، اتنی شدت کے ساتھ تکلیف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، گویا کہ میرے حلق کے اوپر کوئی پہاڑ رکھا گیا، اتنی شدت کے ساتھ تکلیف۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ برداشت کے باہر ہوئے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اور آپ کبھی غور نہیں کرتے کہ میرا حال کیا ہوگا، جبکہ ہمارے ہاتھوں میں شاعر لکھے ہیں، ہم نے موبائلوں کے اندر آتے رہتے ہیں بسا اوقات، آنکھوں سے اپنے کتنے جنازہ دیکھے ہیں، ہاتھوں سے اپنے دفناتے ہیں کتنے مردے، پھر بھی ہم اپنے انجام سے غور و فکر نہیں کرتے، پھر بھی ہم اپنے انجام پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کے آخری وقت میں ان سے پوچھتے ہیں، ہوش آواز میں رہتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، آپ کیوں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کیا تکلیف محسوس ہو رہی آپ کو؟ رضی اللہ عنہ شداد بن اوس فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آریوں کے ساتھ مجھے چیرا جا رہا ہے، جسم کے ایک ایک انگ کو چیرا جا رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جن کی خدمات تاریخ اسلام کے اندر سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، خلیفہ عمر ثانی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر ان کے ہاتھوں میں فتح ہوا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو لوگوں کی موت کے وقت میں ہوش آواز میں رہتے تھے، ان کو تکلیفیں ہوتی تھی، لیکن کیا تکلیف ہو رہا لوگ نہیں بول پاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی کئی موت اموات جو ہے عمرو بن عاص دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو موت کے وقت میں بہت کچھ ان کے ساتھ کچھ کیفیتیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بیان نہیں کر پا رہے۔ موت کے وقت میں کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، لیکن کیا تکلیف ہو رہا وہ بیان نہیں کر رہے لوگ، جبکہ ہوش آواز میں رہتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کا موت کا وقت آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اے عمرو کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ اور ایک روایت کے اندر ان کا بیٹا پوچھتے ہیں، عمرو بن عاص کے بیٹا پوچھتے ہیں، اور ایک روایت ایسا بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں، اے عمرو کیا حال ہے آپ کا؟ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اپنا حال بیان کرنے سے باہر ہوں، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں، میرے پاس الفاظ تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا تکلیف محسوس ہو رہا ہے، میرے پیٹ کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں، میرے پیٹ کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں، اور ایسا تکلیف ہو رہا ہے
میرا سانس جو ہے کسی سوئی کے ناکے سے جا رہا ہے، میرا سانس جو ہے کسی سوئی کے ناکے سے جا رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے زمین کے اوپر میں گرا ہوں اور میرے اوپر آسمان گرا ہے، گویا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیسا جا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں، عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی کیا فکر ہے ان لوگوں کی، کیا ان لوگوں کا احساس ہے جبکہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون نہیں جانتا خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیا مقام و مرتبہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اے عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی نیکی مت کرو، اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا، کوئی بھی نیکی مت کرو، کوئی نہیں پوچھے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ یعنی اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستانوں کے سامنے سے گزرتے تو داخل ہوتے قبر کے اندر، اور پھر قبروں کے دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، زمین پر بھی آنسو کے قطرے گر جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، عثمان کیا بات ہے، آپ تو جنت کی خوشخبری پانے والے ہیں، آپ بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں، اللہ کے رسول نے تو آپ کو کئی مرتبہ بشارتیں دی ہے، اور جبکہ آپ جہنم کا ذکر پر اتنا نہیں روتے، میدان محشر کی ہولناکیوں پر اتنا نہیں روتے جتنا یہ خبر کے پاس آ کر آپ، یہ خبروں کے پاس یا خبر کا تذکرہ پر آپ روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، لوگوں آخرت کی سفر کا پہلا منزل جو ہے یہ خبر ہے، آخرت کا سفر کا پہلا منزل جو ہے یہ خبر ہے، یہاں جو کامیاب ہوا وہ آگے منازل میں کامیاب ہوگا، یہاں جو ناکام ہوا وہ آگے منازل میں بھی ناکام ہوگا۔ گویا کہ صحابہ اکرام جن کو خوشخبری پانے کے باوجود بھی آخرت کا فکر کا یہ احساس ہے، اور اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت لینا ہے کہ ہمارا فکر کہاں ہے، ہمارا تصور کہاں ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، موت کے وقت میت کے گھر میں بھی ہمارے دانت نکلتے، یعنی خوشیوں کے ساتھ ہم بات کرتے رہتے، مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے، یہاں تک کہ جہاں قبرستان بھی پہنچے وہاں بھی یہ حالت ہے۔ آئیے مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے جہاں قبر پر پہنچنے کے بعد صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور لحد قبر کھودنے کے لیے وقت تھا، کچھ لوگ قبر کھودنے میں تیاری میں لگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ بیٹھ گئے اور اتنا خاموشی تھا کہ صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے، اتنا خاموشی، اتنا سناٹا، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بھی بیٹھے اور ہمیں ہوش نہ ہو، اتنا خاموشی کے ساتھ، اتنا خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چھڑی تھا، زمین پر کچھ لکیریں ڈال رہے تھے، گویا کہ اتنا وچار، اتنا غم میں تھے، اتنا سوچ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے طرف ہم لوگ کیسے بیٹھے، ہم کہاں بیٹھے، یہ بھی آپ، اور پھر اچانک آپ نے سر اٹھایا، اچانک سر اٹھایا۔ امام ترمذی کے الفاظ ہے، فرماتے ہیں، یا اخوانی تعوذوا، اے میرے بھائیوں پناہ مانگو اللہ سے عذاب قبر سے، اے میرے بھائیوں پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور ہم میں سے ہر آدمی کی آواز گونج اٹھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آواز گونج اٹھی، اے اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو بچا دے، آواز گونج اٹھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیفیت ذکر کرتے ہیں جو موت کے وقت میں لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، موت کے وقت میں لوگوں کے ساتھ جب کسی انسان کو موت کے وقت، اور وہاں لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، نیک روح جب نیک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن جو کہ حنوط میں یعنی جنت کے خوشبودار کے ساتھ، اور ملک الموت آتے ہیں، روح کھینچنے والے فرشتے آتے ہیں، وہ میت کی روح کو نکالتے ہیں، اتنا آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا، اور ایک روایت میں ہے ایسا روح کو نکالا جاتا ہے گویا کہ گوندا ہوا آٹے میں سے اگر بال گرا تو نکالا جاتا، تو اتنا آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور پھر اس روح کو جو ہے
جنت کے کفنوں میں سے جو لائے ہوئے کفن تھا اس میں لپیٹ کر فرشتے بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. پہلے آسمان تک جو فرشتوں کی قطار رہتی سوال کرتے ہیں کون ہے اور اس کا اچھا نام لیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ پہلے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پھر وہاں کے جو داروغہ وہاں رہنے والے فرشتے دوسرے آسمان تک ان کے ساتھ دیتے ہیں. پھر دوسرے آسمان کے دروازہ کھولا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہر آسمان پر فرشتے اوپر والے آسمان تک ساتھ دیتے ہیں اور لے کر جانے والے فرشتے ساتوں آسمان تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس نیک روح کو علیین میں رکھا جائے. اس نیک روح کا نام علیین میں درج کیا جائے, اور پھر وہاں درج کیا جاتا ہے. پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس روح کو لوٹا دیا جاتا ہے قبر میں. اس وقت تک لوگ اس کی جسم کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں. جب روح واپس لوٹتی ہے قبر میں, جب تک اس کے عزیز اور اقارب اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں, اور جانے والے لوگوں کی پیروں کی آہٹ سنتا ہے روح میت جو اٹھ کر بیٹھتے ہیں. اور فرشتے جب آ کر پوچھنے والے قبر میں ہوتے وہ ایک الگ فرشتے ہوتے ہیں جو زمین کو طرف کھودتے ہوئے قبر میں حاضر ہوتے ہیں. بڑی بھیانک شکل میں ہوتے ہیں, جن کے دانت ہاتھیوں کے سوڑ کے مانند ہوتے ہیں. اتنے بھیانک کالے نیلے آنکھیں والے فرشتے بڑی ہی دردناک بھیانک شکل میں ہوتے, وہ قبر میں پہنچتے ہیں. ایسی حالت میں اس نیک روح کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, بالکل اطمینان کے ساتھ, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوتا, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ کا وعدہ ہے اے نیک روح, کیونکہ تم نے اللہ پر ایمان لائے تھے, اس پر ثابت قدم تھے, اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بشارت دلوائی ہے, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ فرشتے سوال کرتے ہیں, وہ سوال کے جواب بآسانی سے جواب دے دیتے ہیں, اور پھر انہیں جہنم کا ایک کھڑکی کھول کر دکھایا جاتا ہے. اگر تم جواب دینے میں لاپرواہی کرتے یا جواب نہیں دیتے تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا, لیکن تم نے سوالات کا جواب دیے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ دوسری طرف کھڑکی کھولا جاتا, خوشبو جنت کا خوشبو اور بہترین ہوائیں آتے ہیں, یہاں تک کہ روح اس کی طرف یعنی اس آدمی جو میت ہے اس کی طرف لپکتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ اب جانے کا مقام نہیں ہے, قیامت کے بعد یعنی حساب و کتاب کے بعد یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا جنت. اس وقت تک تم ایسے سو جاؤ جیسے نبی نویلی دلہے والا صرف اس کا دولہا ہی ہوگا. اب تمہیں کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں رہے گی. کہتے ہیں جو روح کھینچنے والے فرشتے بڑی بھیانک وہاں کے بدبو میں لپیٹا ہوا ایک کفن کو لے کر حاضر ہوتے ہیں, اور اس روح کے تحت اس کی موت کی حد نگاہ دور بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ روح گھبرا جاتا ہے, میت چیخنے لگتا ہے, وہ پکارنے لگتا ہے. لیکن یہاں جو اس کے عزیز و قریب موت کے وقت سب کی کیفیتیں ایک طرح نہیں رہیں گے, الگ الگ کیفیتیں رہیں گی. جہاں بعض لوگوں کی کیفیتیں, جبکہ میں اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے, بعض لوگ بولتے بھی ہیں مجھے کوئی بلا رہا ہے, مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, بعض جو آدمی بولتا ہے اس کے بعد ہی. تو ہمیں وہ حدیث کو یاد رکھنا چاہیے, موت کے آغوش میں موت کے آغوش میں پہنچنے والے لوگوں کو کلمہ کی تلقین کرتے رہو. کسی کی ایسا محسوس ہو رہا ہو کوئی آدمی آخری وقت میں ہے یا کوئی آدمی بہت سخت بیمار ہے, ایسے لوگوں کے پاس جائے تو اس کو وہاں اچھی نصیحتیں کرنا چاہیے, کلمہ کی نصیحت, ذکر و اذکار کی نصیحت کرنا چاہیے. اس سے اس آدمی کے دلوں میں آخرت کا فکر ہوگا, اللہ کی محبت ہوگی, اس کی زبان سے کچھ خیر کے جملے نکل سکتے ہیں. وہاں ہم جا کر ڈر اور دنیا کی معصیت کی باتیں اگر بیان کرے, نہ جانے اس کی آخری جملہ کوئی ایسا ہی نکل جائے جو اس کی آخرت کو تباہ کرنے والا نہ ہو. تو ہمیں چاہیے صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ہم کسی کے پاس عیادت کے لیے جائیں, اس کو اچھے جملے کہنا چاہیے, بالخصوص کلمہ کی تلقین, ذکر و اذکار کی تلقین کرنا چاہیے. اور جب نیک روح, جب برے روح کی وہ نکالنے کا وقت آتا, وہ روح اتنا ڈر جاتا ہے جسم کے اندر, روح کھینچنے والا فرشتے کو وہ روح جلدی نہیں ملتا, روح دوڑتے رہتا ہے جسم کے اندر, یہاں تک کہ روح
کھینچتا زوردار کے ساتھ روح کو ایسا کھینچ لیتا ہے یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. جب فَسَاقَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75. اچانک کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، اس والے پہ گر گیا، بی پی بڑھ گیا، شاید ارے گر گیا، ارے ہارٹ آیا، بلاؤ بلاؤ بلاؤ، اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن مرنے والے کو کیا معلوم ہوگا؟ اپنا ڈاکٹر کوئی کام آئے گا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے معلوم ہوگا کہ یہ فرق کر دینے والی الگ ہونے کا وقت ہے، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، باہر نکلتا تو رپورٹ کیا آتا؟ لنگس بھی خراب ہو گئے، گردے بھی خراب ہو گئے، تکلیفوں پہ رہے گی مرنے والے کے وقت میں. اور یہ روایتیں موجود ہیں اور ہم بخوبی جانتے ہیں. کوئی ہے آنکھوں سے نکل جاتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جن کے آخری وقت آنکھیں اس چیز کی طرف دوڑتی ہے جو تم نہیں دیکھ پاتے، وہ آدمی دیکھتا ہے. گویا کہ مرنے والا دنیا کے اندر کوئی انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن مرنے والا ہر انسان اس کے آخری وقت میں ملک الموت یا جہنم سے عذاب دینے والے فرشتوں کو ضرور دیکھ لے گا ہر آدمی. لیکن وہ کیفیت بیان نہیں کر پاتا، وہ بول نہیں پاتا کہ فرشتہ آیا مجھے بلا رہا ہے، یہ نہیں بول پاتا. ہاں بعض علامتیں ہوتی ہیں، اس سے عقل مند آدمی سمجھ جانا ہے کہ اس کی نصیحتیں جو ہے، اس کی جو وصیتیں ہیں اس کو قبول کیا جائے، اس کی نصیحتیں اور وصیتیں اس کو قبول کیا جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نصر نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورۃ جب نازل ہوئی صحابہ بہت بڑے خوشی میں ہیں. صحابہ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری آ گیا کہ لوگ اللہ کی مدد آ گئی، نصر اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے. لوگوں کو پتا چلا سچو فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں. اب آپ کا کام ہے، آیت کے تفسیر میں امام ترمذی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ نبی رحمت للعالمین ہے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، جو کہ معصوم عن الخطا ہے، ان کا یہ معاملہ ہے اللہ سے روزانہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اور وہ نبی کو کہا گیا ہے اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے. لیکن صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی رحمت للعالمین کے اندر علامہ سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اس مدعے کا یہ ہے نبی آپ کا کام پورا ہو، اے نبی اب آپ کا کام پورا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ اب نبی ہمارے درمیان میں کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں. یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے تھے اور ابو سعید اللہ رضی اللہ عنہ. گویا کہ ہر انسان کچھ نصیحتیں ایسے واقعات ہو چکے ہیں. علماء نے بہت ساری اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہے. بڑے سے بڑے ظالم جابر لوگ توبہ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی پلٹ آ جاؤ، آپ لوگ بھی اچھے راستے پر آ جاؤ. ہم جن لوگوں کے اوپر جو کچھ دعوے ڈال رہے ہیں، جو کچھ کیس ڈال رہے ہیں، جن کو اب انتقال کرنے سے 15 دن پہلے اپنے آپ کو جا کر پولیس میں سرنڈر ہوتا ہے، اپنے آپ کو جا کر جن کو، لیکن وہ پھر بھی لوگوں میں ہی گھومتا تھا، اسے کوئی نہیں پکڑ پاتا تھا. لیکن پکڑنے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے، وہ صرف 15 دن سے پہلے موت سے اپنے آپ کو جا کر سرنڈر ہوتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگ کیونکہ اس کی تصویر وغیرہ نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ چل پھرنے والے آپ یہ کام کریں. وہ کہنے لگے ہاں میں یہ کام کیا، یہ میرا گناہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ اپنے آپ کو. تو علماء سے بھی کیونکہ وہ لوٹا رہا ہے، جتنا مال، جتنے زمین، جتنا نقصان ہوا پورا دے رہا ہے لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ اپنے اولاد کے پتی اس کا عمل کوئی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ رہا ہے. شیخ عبدالرحمن میں اصحاب سلف کے ایسے واقعات ہے جو ان لوگوں نے اپنے زندگیوں کے اندر کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، نصیحتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور اپنے ہے اور وہ ہاسپٹل
بہترین ہو موت کے وقت میں فکر کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ فرما دے مولا اے اللہ ہم جو بیدار ہے اللہ ہمیں موقام آنے والے جو اعمال ہے سوال چلے جاتا ہے اللہ ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، دعا کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو ہمارے خواتین کا بھی عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے مولا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال ان ضلال وكل ضلال في النار ان الله وملائكته يصلون على ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان. الله أكبر الله أكبر.